بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبان کی 15ویں بابرکت رات میں رحمت الہی اپنے پورے عروج پر ہوتی ہے اور اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش و مغفرت کے لیے بے قرار ہوتی ہے۔ لہٰذا اس رات میں قیام کرنا، کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرنا، ذکر، عبادت اور دعا کرنا مستحب ہے، اور یہ اعمال احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ اس رات ان گنت لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن کچھ وقت اور گناہ گار ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گناہوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ یقیناً یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے کون سے 7 لوگ ہیں جن کو اللہ پاک اس رات بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ حالانکہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ شبان کی 15ویں رات اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس اہم اور بابرکت رات میں آخر کون سے ایسے 7 گناہ ہیں جن کو کرنے والا بھی معافی حاصل نہ کر سکے گا؟ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، شبان کی 15ویں رات کیا ہوتا ہے؟ نبی نے جواب دیا، اے سلمہ، اس رات اللہ پورے سال میں ہونے والے کام کے بارے میں دکھاتا ہے، کس کو پیدا کرنا ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ اس رات سب کچھ لکھتا ہے کہ سارے سال میں انسانوں نے کون کون سے عمل کیے ہیں۔ جس نے نیک عمل کیے ہوتے ہیں ان کو اللہ بخشش عطا کی جاتا ہے۔ شب برات والی رات اللہ انسانوں کا رزق لکھتا ہے، میں نے کس انسان کو کس طرح اور کتنا رزق عطا کرنا ہے۔ حضرت عطار بن یسار فرماتے ہیں کہ شبان کی 15ویں رات اللہ کی تعالیٰ روح کو قبض کرنے والے فرشتے کے ہاتھ میں پورے سال کی فہرست تھما دیتا ہے کہ جس انسان کو کسی مقام پر اس کی جان لینی ہے، ملک الموت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انسان کی روح قبض کرتا ہے۔ ہر انسان میں کام مصروف ہوتا ہے، کسی کی خوشی کے موقع پر موت لکھی جاتی ہے تو کسی کی غم کے دوران ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور کسی کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے موت لکھی جاتی ہے تو اس کو تکلیفیں پہنچا کر اس کی روح قبض کر لیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی عمریں ایک شب برات سے دوسری شب برات تک مقرر کرتا ہے۔ انسانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، انسان کے ذہن میں خیال میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ کا نام لکھ کر مالا کل موت کی آد میں تما دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ شبان کا مہینہ 15ویں رات ہر اس انسان کی فہرست تیار کر کے مالا موت کے ہاتھوں میں دی جاتی ہے کہ کس کس کی موت اس سال میں اور کس کس مقام پر اس کی روح قبض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت کے حوالے سے لسٹ کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث کو بھی اس طرح بیان کرتے ہیں، نبی کریم کا فرمانے نشان ہے کہ شب برات کی رات اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، ہے جبرائیل یہ کون سی رات ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہا، اے اللہ کے نبی، وہ یہ بابرکت رات ہے جس رات کی جنت کے تمام دروازوں کو کھولتے ہوئے ہر انسان کی بخشش کر دیتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی ہو۔ اس کے علاوہ اللہ سود خور شرابی زانی کو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کرتا جب تک وہ اپنے گناہوں کی توبہ نہ کر لے۔ جب رات کا چوتھائی حصہ ختم ہو گیا تو جبرائیل پھر میرے پاس آئے اور فرمانے لگے، اللہ کے نبی، اس اپنے سر مبارک کو آسمانوں کی طرف اٹھائیے گا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ جنت کے سارے دروازوں پر پہلے دروازے سے لے کر 5ویں دروازے تک ایک ایک فرشتہ کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ خوشی ہو اسی انسان کو کے لیے جنہوں نے اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سجدے کیے، رکوع کیے، دعا کی، اللہ کا ذکر کیا، جس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس رات کو اپنی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ گرایا، انسان کو اللہ نے معاف کر دیا، ان سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ چھٹے آسمان پر جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ یہ بات کہہ رہا تھا، خوش ہوئی ان انسانوں کے لیے جو ان دین پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر ایک فرشتہ کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ کوئی دنیا اور آخرت میں کسی انسان کے دل میں کوئی نیک تمنا اس کی طلب کو پورا کیا جائے گا۔ 8ویں دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا ہوگا کہ کوئی ہے جو اپنی گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ سارا ماہر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام
سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، جبرائیل جی جنت کے دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جنت کے دروازے صبح سورج نکلنے پر بند ہوتے جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے مزید فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات بے شمار انسانوں کو جنت سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ اس رات تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے ان 7 اشخاص کے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے یا مشرک ہوتے ہیں، والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لے۔ ناظرین گرامی، بنی اسرائیل کے بے حد گناہ گار شخص نے صرف توبہ کا ارادہ کیا، ابھی طور پر مکمل توبہ نہ کی، مگر نیت و ارادہ کے سبب تقدیر بدل دی گئی اور جنت میں پہنچایا گیا۔ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل امت کا ایک گناہ گار اور سرکش شخص توبہ کرے تو اس کی تقدیر بدل سکتی ہے یا نہیں؟ بالخصوص شب برات کا تو اور افضل مقام ہے جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روح سے ہے کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا اور آوازاری کر کے اپنے رب سے آئندہ گناہوں کی سچی توبہ کرنا شب برات میں ہمیں اس عمل کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ اس رات محابسہ نفس، توبہ، تجدید، عود کے ذریعے دنیاوی و آخری فلاح کے سامان تیار کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وجعل النبی الکریم۔